بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ محترم خان صاحب، عمران خان صاحب، آج میں آپ کو اپنا قائد اور لیڈر کہہ کے مخاطب نہیں کروں گا، بلکہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اس کی چند وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو شہباز گل کے ساتھ پارٹی نے سلوک کیا ہے وہ بہت بڑی دل شکنی کا باعث ہے۔ میں اس کا جرم، گناہ یا جو اس پہ الزام ہے میں اس کا دفاع نہیں کر رہا۔ جو اس نے کیا ہے وہ بھرے گا، لیکن عوام اور خاص کر صاحب شعور طبقہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بری اور بڑی باتیں نام لے لے کے جنہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کی پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ ہر ٹی وی چینل پہ آ کے وہ اس چیز کا جواز پیش کرتی ہے کہ یہ اس نے کیوں کیا یا کیوں کہا، جبکہ آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ خوف کا بت توڑو۔ تو جس شخص نے خوف کا بت توڑا اس کو پولیس کے اور علی نواز اعوان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ میں اپنے اس دوست سے پرٹیکولرلی مخاطب ہوں، میں نام نہیں لوں گا، وہ خود بتائیں تو بتائیں۔ ان کے گائیڈنس کے تحت 26 مئی کو میں نے ویٹرنز پیویلین بنانا تھا، اور وہاں پر جو بینرز تھے وہ بھی وطن کے ساتھ محبت اور وطن کے لیے اپنی دی گئی قربانیوں کے اوپر مبنی تھے۔ لیکن جو آج شہباز گل کے ساتھ پارٹی نے کیا ہے اس کے بعد تو میں بالکل مجھے اگر کوئی یہ کہے نا کہ عمران خان نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ جی میں خوف کا بت توڑا ہے اور لوگوں کو بھی یہ تبلیغ کر رہا ہوں کہ خوف کا بت توڑے، تو میں اس پہ اعتبار نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس تو چلو یہ جواز بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بنی گالہ سے نہ نکلیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ جو پاکستان ڈاکو موومنٹ ہے وہ آپ کو اسلام آباد میں گرفتار کر لے، لیکن کہاں ہے آپ کے وہ سارے سٹال وارڈز؟ آپ کا سیکرٹری جنرل صرف آپ کی چامپی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے بنی گالہ میں، اور یہ بیان دینے کے لیے کہ میں بنی گالہ سے نکلا تو مجھے کال آئی فوراً واپس آؤ، فوراً واپس آؤ، اور مجھے 2 بندوں نے کہا کہ پہلے آؤ اپنا نام دو وزیر اعظم کے لیے، یہ وزیر اعظم بنے گا جو یہاں سے کچہری تک نہیں جا سکا۔ کہاں ہے آپ کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری؟ کہاں ہے آپ کا سیف اللہ نیازی؟ کہاں ہے آپ کا کرنل امان؟ کہاں ہے آپ کا ارشد داد؟ کہاں ہیں آپ کے باقی ایم این ایز جو لوکل ہیں اور یہاں پر اسلام آباد سے ہیں اور پنڈی سے ہیں؟ خدا کے لیے یہ آپ عوام کو اور یوتھ کو تو یہ سبق دے رہے ہیں کہ جی خوف کا بت توڑو، اور جب کسی کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کرنی ہو، کیا کرنا تھا انہوں نے؟ اگر یہ کچہری میں جا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور وہ قمیض اگر جو سچ ہے دکھا رہا تھا، اگر یہ سچ ہے کہ جی اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، تو کیا یہ منہ نہیں کھول سکتے تھے جن کا میں نام لے رہا ہوں؟ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ ہمیں آپ نے ٹکٹکی پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور ہم ویسے خود ہی ٹکٹکی پہ چڑھے ہوئے ہیں قوم اور وطن اور ملت کی محبت میں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، فوج کے خلاف نہ کبھی پہلے بات سنی تھی، نہ کی تھی، نہ اب سنیں گے، نہ کریں گے۔ ہاں، جو بینرز بنائے تھے وہ بھی یہی تھے کہ آپ کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ وطن کا نام لے رہے ہیں، محبت کا نام لے رہے ہیں، آپ قوم کو آگے اور کرپشن فری پاکستان بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ منہ سے کہتے تھے کہ ہم فوج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہوتی تو آج ہمارا حال شام، عراق یا یمن کی طرح ہوتا۔ لیکن زمینی کارکردگی کیا ہے؟ آپ کے جو گرد بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے میرا نوحہ یہ ہے کہ ان سے جان چھڑائیں، ان سے جان چھڑائیں، اور ایسے لوگوں کو جن کو واقعی جن کے خوف کا بت توڑا ہوا ہے ان کو یہ عہدے دیں، ان کو یہ عہدے دیں۔ میں نام بھی لے چکا ہوں کئی لوگوں کے جو باہر نکلے ہیں، جن 11 لوگوں میں کو انہوں نے ڈی سیٹ کیا ہے، ان میں سے ان لوگوں کو بنائیں جو 25 مئی کو آپ کے ساتھ یہاں کھڑے تھے۔ وہ پشاور جا کے شیو کر کے اور آفٹر شیو لوشن لگا کے اور بازو فولڈ کر کے آپ کے ساتھ کنٹینر میں نہیں آئے تھے، وہ زمین پر موجود تھے۔ خدا کے لیے خان صاحب،
واقعہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ نے صرف لوگوں کو آگے لگایا ہوا ہے، اور آپ کے جو ارد گرد چمچے ہیں وہ صرف چمچے اسی لیے ہیں کہ آپ کے بوٹ پالش کرتے رہے، وہ آپ کے چیری بلاسم بنے رہے، وہ آپ کے گن گاتے رہیں، آپ کو آئینہ نہ دکھائیں کہ جی آپ یہاں غلط ہیں۔ اسی لیے آپ نے 3.5 سال میں کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی۔ کہاں ہے آپ کا شہزاد اکبر؟ کیوں پیسے آپ واپس نہیں لے آئے؟ آرڈیننس کی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں، کیوں ایک آرڈیننس ایسا جاری نہیں کرایا کہ جی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر اندر آنا چاہیے؟ آپ نے نیب کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں مطلب کہ اس چیز پہ باندھ کے مجبور کیا کہ وہ 1 سال کے اندر اندر پینڈنگ کیسز کا فیصلہ دے؟ آپ نے کیوں کفایت شاری نہیں اپنائی؟ آپ نے کیوں سادگی نہیں اپنائی؟ آپ نے کیوں تنہاؤں پہ تنہائیں بڑھاتے گئے؟ وہ ایک ایڈیٹ پہ کہ جی میں وہ دونوں بھائی ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جی میں نے تو خان صاحب کے جب اصرار بہت بڑھ گیا، کیا نظر آتا ہے آپ کو اس میں؟ کیوں اتنا اصرار کر کے اس کو لے کر آئے ہیں؟ ہی ڈیلیورڈ 0 in past 10 years but still he is with you. Why? What is so good about him? Let the workers know that. What is so good about Amir Kiani? What is so good about Saifullah Niazi that you made him senator, جو ادھر سینٹ میں بیٹھ کے جمائیاں لیتا رہتا ہے؟ What is his contribution? Why you did not promote the people who were genuinely جو ایسے تھے، حامد خان صاحب، وجی الدین صاحب، کیوں نہیں بنتی آپ کی ان کے ساتھ؟ اس چیز پہ غور کریں، آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چورن آپ کا ہر دفعہ یہی بکے گا، اتنے ڈرون حملے ہوئے ان کے زمانے میں، اتنے پیسے لوٹ کے یہ لے گئے اور یہ انہوں نے کیا اور اب یہ کر رہے ہیں، اور بھائی آپ نے ٹٹو کیا 3.5 سال میں۔ قدرت اگر آپ کو موقع دے رہی ہے تو آپ اس موقع کو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے، اپنے ساتھ شامل کر کے جن کے پلے کچھ ہے۔ میں جنرل نعیم لودھی کی وہ سن رہا تھا کلپ، جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے جا کے عمران خان کو خود کہا ہے کہ بھائی ایسے لوگ ساتھ رکھو جو کہ آپ کو صحیح مشورے دے سکیں، اور اگر آپ کو جنرل کے نام سے چڑھا ہے تو کوئی بریگیڈیئر رکھ لو، کوئی کرنل رکھ لو۔ آپ کے فوجی، یہ بھگوڑے فوجیوں کے 2 بیٹے ہیں نا، ایک نون لیگ میں اور ایک آپ کا آنکھ کا تارا ہے، یہ بھی تو جنرل کے بیٹے ہیں نا، ان کیوں گوالے لگایا ہوا ہے؟ اگر آپ جنرل نعیم لودھی، آپ تو مطلب روزے روشن کی طرح واضح ہے نا کہ اس شخص نے آپ کا نام لے کے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کو ایک اپنے قریب ایک اچھا مطلب پارٹی کو آرگنائز کرنے کا عہدہ نہیں دیتے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ فوجی لوگ آپ کو فوٹ پالش نہیں کرتے، آپ کی اس طرح سے وہ ٹی سی نہیں کرتے جس طرح کی یہ کر رہے ہیں بغلول اور کیانی اور نیازی اور اس طرح کے اور چند نام۔ کرنل امان بھی تو فوجی ہے نا، جس کو آپ نے ادھر مین آفس میں بٹھایا ہوا ہے۔ سی ڈی اے کا میرا کام تھا، ٹٹو کام کیا اس نے میرے سے، میں زیادہ اب کیا بولوں۔ ہر شخص نے اپنی دیہڑیاں فکس کی ہوئی تھیں۔ آپ کے زمانے میں رشوت بڑھی ہے کم ہونے کی بجائے۔ کیوں بڑھی ہے؟ آپ سو رہے تھے، آپ کی توجہ دلاتے رہے ہیں ہم لوگ، کارکن چیختے رہے ہیں، لیکن آپ نے کسی کی توجہ ہی نہیں کی، کسی کی طرف آپ نے دھیان ہی نہیں کیا۔ خدا کے لیے اب تو کم از کم ہوش میں آ جائیں۔ یہ 13 کے جلسے کے بعد اپنی ٹیم بدلیں، پلیز بدلیں۔